کراچی میں اب تک ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ آف لوڈ کیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر سے. بہت ساری ریزن، بہت ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، مگر یہ جو ویڈیو ہے نا، اس کو دیکھنے کے بعد دل ٹوٹ گیا میرا. اور اتنا یہ ایئرپورٹ کے اوپر جب یہ بندہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا نا، کیونکہ اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی ہے نا، وہ حد سے کجا ہے. یہاں پہ اس وقت لوگوں کو تذلیل کرنا، ان کو بے عزت کرنا، اپنے حق کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، یہ سب کچھ چل رہا ہے بھائی ابھی اس وقت. کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، ہر جگہ پر آپ چلے جائیں تو آف لوڈر کے ساتھ، جن کو آف لوڈ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. یہ جو صاحب ہیں جن کی میں نے آپ کو شروع میں فوٹیج دکھائی، یہ صاحب جدہ جا رہے تھے، ان کی کوئی جاب وغیرہ لگی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے ویزا کی مد میں پیسہ دیا، انہوں نے اپنا پاسپورٹ خریدا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے پاسپورٹ کے لیے، سب کو پتہ کہ کتنی لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، کتنے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں آپ پاسپورٹ آفس جا کر، پھر جا کر آپ کا پاسپورٹ بنتا ہے. انہوں نے اس کا بھی پے کیا، انہوں نے ویزا کی فیس پے کی، انہوں نے ٹکٹ خریدا، 85,000 کا انہوں نے ٹکٹ خریدا تھا. اور اس کے بعد یہ صاحب جب ایئر لائن میں سوار ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے آف لوڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آخر میرا کیا جرم ہے، میں نے کیا ہے، تو یہ ان کا غصے میں جو ان کا عملہ ہے بلو ایئر لائن والوں کا، وہ ان کے ہاتھ سے ان کا پاسپورٹ لے کر، پاسپورٹ پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر کے ان کے آگے پھینک دیتا ہے. یعنی شاہدین جو اس وقت ایئرپورٹ پہ موجود تھے اور جنہوں نے یہ واقعہ اپنی طرف آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کہا اس بندے کو یہ لوگ آف لوڈ کر دیتے. یہ بیچارہ بڑا دل آزاری ہو جاتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس کم ہو سکتا ہے، میری کوئی چیز ایسی ہو، کیونکہ میں پہلی بار پاکستان سے باہر ٹریول کر رہا تھا. تو وہ جاتا ہے اور بڑے تمیز سے پوچھتا ہے ان سے کہ بھائی میری کیا غلطی تھی، آپ مجھے بتائیں نا، تاکہ میں بھی جا کر ٹریول ایجنٹ سے بات کروں یا جن سے میں نے ویزا وغیرہ لیا ہے ان سے جا کے بات کروں. تو یہاں پر ان کے عملے نے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا. اب ان کا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ویسی ہی، ان کے اتنے پیسوں کو نقصان ہوا، ان کے ٹکٹ ضائع ہو گئے، انہوں نے بھی تھوڑا سا غصہ کیا، ان سے پوچھا اس کا جواب، تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے پاسپورٹ چھینا ہے عملے نے، اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے پیروں میں پھینک دیا کہ اب جاؤ. اب بتائیں اس بندے کی کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی. اس بندے نے وہاں پہ شور ڈالا، ان کا تم لوگوں نے میرا پاسپورٹ کیسے پھاڑا، تم لوگوں نے میرے ٹکٹ ضائع کر دیا، میرا ویزا بیڑا غرق کر دیا، تم لوگوں نے میرا پاسپورٹ کیسے پھاڑ دیا. اور اس کے اوپر ڈٹائی، بدتمیزی، ایئر لائن والوں کی، جو بلو ایئر لائن کی جو عملہ ہے ان کی بدتمیزی. انہوں نے جو ہے آگے سے جو ہے وہ پولیس کو بلا لیا، وہاں پہ جو ASF کے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے اس کو پکڑا، الٹا اس کے اوپر چیخم چلی شروع ہو گئے. وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے اس کا ساتھ دیا. انتہائی شرم کا مقام ہے اس وقت پاکستان کے اندر، جو ظلم و بربریت انہی کے اپنے شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ شاید ہی کہیں اور ہو رہا ہو. اب پاکستان سے باہر جانا بھی آپ نے جو ہے نا، اس کی بھی رستے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. اب آپ پاکستان سے اگر باہر جا رہے ہیں تو آپ کو بہت چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک اور نیوز دی تھی کہ ایک بزرگ 70 سالہ بزرگ پاکستانی جو کہ سعودیہ جا رہے تھے عمرے کے لیے، ان کو جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا گیا. اور وہ بیچارے کہہ رہے کہ میں اتنے پیسے جوڑ کے اپنے بچوں کے منت سماجت کر کے زندگی کے اس عمر میں پہلی بار اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا تھا، تم لوگوں نے ظالموں مجھے کیوں روک لیا. وہ اتنا رو رہے تھے، ان کی ویڈیو وائرل. کتنے لڑکے تھے جو اسٹوڈنٹ تھے، جو کہ اپنا اتنا پیسہ لگا کے، اتنی زحمتیں کر کے، ماں باپ کے زیورات اور خرچے سب کچھ کر کے 45 لاکھ یونیورسٹیوں میں بھر کے وہ جب یہاں سے جانے لگے تو ان کو آف لوڈ کر دیا. خدا رہا ہے ایسے مت کرے. اگر کوئی ڈاکومنٹ کم ہے تو پہلے ہی ان کو چیک کر لیجئے، ان کے لیے کوئی رستہ نکالیے، تاکہ یہ آپ کے شہری ہیں، یہ ٹیکس پیڈ ہیں سارے کے سارے. ان کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا کہیں پر بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، ان کو ریزن نہیں دیتے، ان کو ویلڈ ریزن دیں کہ ہاں بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی، اس وجہ سے ہم نے آپ کو آف لوڈ کیا ہے، تو ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. مگر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت نہیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں. 2 بھائی جو کہ جا رہے تھے UK پڑھنے کے لیے، ان کو آف لوڈ کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کس جرم میں آف لوڈ کیا گیا، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ لاہور کی بات ہے. تو انہوں نے کیس دائر کیا. انہوں نے کہا بھائی ہم اس کے لیے لڑیں گے، آخر ہمارے اتنے پیسے، ہماری یونیورسٹی کی فیسیں، ہمارے ٹکٹ، ہمارے ویزے، یہاں سے جانا کوئی آسان ہے، بچوں کا کھیل ہے؟ نہیں. اور اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی بھی اس کے لیے ان کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کوئی بتاتے ہی نہیں ہے کہ آپ کے یہ ڈاکومنٹس کم ہیں. بالکل دیکھیں، آپ کے اگر جو ڈاکومنٹس خراب ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر کوئی پرابلم ہے، آپ کے کوئی دستاویزات جعلی ہیں، تو آپ کو آف لوڈ کیا جائے گا.
یہ چلے مانتے قانون ہے، مگر جو ناحق لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، آپ ٹکٹ دینے سے پہلے ہی وہ ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کر لینا، آپ بلا کر بولیں بھائی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہی ہم آپ کو بھیجیں گے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایسا کوئی بھی صورتحال نہیں ہو رہی ہے، اور روز ڈیلی کی بنیاد پہ 300-400 لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بیچاریاں ایک دو تو ایسی تھی جو کہ جن کے ہسبینڈ تھے، انہوں نے ان کو بلایا تھا، ان کو آف لوڈ کر دیا، وہ بیچاریاں یہاں پر ہیں۔ اور اچھا بہت سارے ایسے جو اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، وہ بزرگ تھے، بیمار تھے، انہوں نے بلایا اور وہ نہیں جا سکے، ان کو آف لوڈ کر دیا گیا، ان کا جو ہے وہ اسٹیمپ لگا دیا آف لوڈ کی۔ مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر قانون جو ہے نا وہ ابھی تک خاموش ہے، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح ہمارے پاکستانیوں کا بے دریغ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں، اس پاکستان میں ایجوکیشن نہیں ہے، اگر آپ ہر طرح سے بچ جاتے ہیں تو ڈمپر مافیا آپ کو کچلنے کے لیے تیار ہے، یہاں پر آپ کے کاروبار کو لوٹنے کے لیے بتہ خور بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح سے آپ کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی پرپس میں، ورک ویزے کے تھرو یا کسی اور چیزوں کے تھرو، تو تب بھی آپ کو کچلا جائے، تب بھی آپ کے اوپر زور زبردستی اور دور جمایا جائے، آپ کو مارا پیٹا جائے۔ تو اس وقت اگر سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ یا پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ اس وقت ہے، اور وہ اگر ان ساری چیزوں کو نہیں ہینڈل کر پا رہی ہے، تو خدا را کوئی اپنی قانون میں کوئی نرمی لائے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایئر لائن والا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے پاسپورٹ چھین کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے آپ کے پیروں میں ڈال دے، یہ کوئی بھی رویہ نہیں ہوتا، اس کی پرزور مذمت کی جائے گی۔ ایئرپورٹ حکام نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی ہے، جو ایئر لائن والے وہ تو اسی بندے کے اوپر ڈالیں گے کارروائی اور اسی کو جو ہے وہ نکال دیں گے۔ اور میرے خیال میں یہی ہوا، جو رات تک میرے پاس جو نیوز آئی تھی اس میں یہی ہے کہ جو بلو ایئر لائن والے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر سخت ایکشن لیتے ہوئے، جو بندہ تھا جس ایئر لائن کے جس بندے نے جو ہے وہ اس بیچارے ہمارے بھائی کا جو ہے وہ پاسپورٹ پھاڑا تھا، اس کے خلاف انہوں نے کہا ہم قانونی کارروائی کریں گے، اور سنا ہے کہ اس کو نکال دیا، یہ جو بھی ہوگا، مگر اس سے اس کا نقصان تو پورا نہیں ہوگا نا اس بندے کا۔ اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کو ریفنڈ کریں، آپ اس کو ٹکٹ کے پیسے ریفنڈ کریں، جو پاسپورٹ پھاڑا ہے اس کی وہ کروائیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر کتنے مسئلے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ اگر ایک شناختی کارڈ بنانے بھی جاتے ہیں تو ہمیں لاکھوں دھکے کھانے پڑتے ہیں، ہزاروں ڈاکومنٹ جمع کرانے پڑتے ہیں، تب جا کے تو کوئی ایک ڈاکومنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر اگر یہ والے رویے ہوں گے، اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن نہیں لیا جائے گا، تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ پاکستان کے اندر اس وقت ان کے اپنے ہی ہمارے ہی شہریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس وقت آئے دن اگر آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو وہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بیچارہ گرگو ہوتا ہے، کوئی یہاں پہ سنوائی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ حالات ہی بتائیں گے کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کریں آپ جہاں پر بھی اس وقت بیٹھے ہوئے، کیونکہ پاکستان میں اب جو ہے نا رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ انسیڈنٹ ہوا کل، اور ایئرپورٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی، اس کو سوشل میڈیا پہ لگایا، ہم بھی ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ بھی اس ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آواز اٹھاتا رہتے ہیں تاکہ حکومت بالا تک ہماری آواز پہنچے اور وہ بھی کوئی جو ہے نا خواب غفلت سے جاگے اور عوام کے مسئلوں کے حل کرے، کیونکہ آئندہ بھی ووٹ لینے انہوں نے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے نا جی۔ اپنا رکھیے گا بہت سے خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔